یہ جو کہانی ہے یہ مس مریم کی کہانی ہے اور یہ اس دور کی کہانی ہے جس دور میں یعنی 1999 میں یہ بفر زون 15A2 کے ایک گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ میری جو فیملی تھی، میں، میری چھوٹی بہن، چھوٹا بھائی اور میرے والدین پہ مشتمل تھی، اور یہ جو گھر تھا یہ ایک گراؤنڈ+2 پہ مشتمل گھر تھا۔ یہ جو سیکنڈ فلور تھا، اس فلور کے اوپر چھوٹا سا چھت نما ایریا یا صحن نما ایریا موجود تھا، اور اس ایریے میں میرے ابو نے ہم لوگوں کے لیے 2-3 جھولے لگوا کے چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے جو فادر تھے ان کا جو کام تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی قسم کے فائنینشیل ایشوز موجود نہیں تھے، تو ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ جو بھی فیسیلیٹیز ہیں، جو بھی سہولیات ہیں، وہ اپنے بچوں کو میسر کر سکیں۔ خیر، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں، میرے بہن بھائی شام میں یعنی عصر سے مغرب تک چھت کی طرف آ جاتے اور اس ان جھولوں پہ بہت زیادہ کھیلتے، اور جیسے ہی مغرب ہونے والی ہوتی تو ہمارے والدین ہمیں چھت سے نیچے کی طرف لے کے چلے جاتے۔ یہ جو روٹین تھا یہ میری امی کی طرف سے تھا۔ امی نے کہا تھا کہ مغرب ہونے کے بعد چھت پہ یا ان جھولوں کی طرف نہیں جایا کرو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو وہاں پہ لائٹس موجود نہیں تھیں، اور دوسری بات یہ کہ میری امی بہت زیادہ ڈرا کرتی تھیں۔ ایسا ہی تھا، جیسے وہ کہا کرتی تھیں ہم ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور میری کزن یعنی میری خالہ کی بیٹی ہمارے گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ اب میری یہ جو کزن تھی یہ بہت زیادہ چلبلی تھی، اس کو جس کام سے منع کیا جاتا یہ وہی کام انجام دیا کرتی تھی۔ میری امی نے مجھے بھی، میری کزن کو بھی کہا کہ رات ہوتے ہی یعنی مغرب کے بعد چھت پہ ہرگز نہیں جانا۔ اب جیسے ہی میری کزن نے میری امی کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی یہ رات ہوگی یا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد گھر والے سونے کے لیے لیٹ جائیں گے تو ہم لوگ چھت پہ چلیں گے، چھت پہ چل کے بہت ساری باتیں کریں گے اور ان جھولوں پہ بہت زیادہ جھولا جھولیں گے۔ حالانکہ مجھے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی کزن کے بہکاوے میں آ گئی، اور ایسا ہی ہوا کہ رات کے تقریباً 10-11 بجے جب سارے کے سارے لوگ سونے کے لیے لیٹتے چلے گئے تو میں اور میری کزن جھانک رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ موقع پاتے ہی میں اور میری کزن آہستہ آہستہ کر کے سیڑھیوں کے راستے اس سیکنڈ فلور پہ یعنی وہاں پہ پہنچے جہاں پہ جھولے لگے ہوئے تھے، اور وہاں پہ روشنی ہرگز موجود نہیں تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا اور سامنے کا حصہ یعنی جہاں پہ جھولے موجود تھے اس طرف دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے بہت زیادہ اندھیرے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ یار میرا دل نہیں مان رہا، اتنی رات میں ہمیں یہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ میری جو کزن تھی وہ بضد تھی، وہ کہنے لگی کہ یار کچھ نہیں ہوتا، چلو چل کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی بہت دیر باتیں کریں گے اور باتیں کرنے کے بعد نیچے چلے جائیں گے۔ کون سا ہمارے گھر والوں کو پتہ چلنے والا ہے کہ ہم دونوں یہاں پہ چھت پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب ہم لوگ اس جھولے کے پاس آئے یا ان جھولوں پہ آ کے ہم لوگ بیٹھے تو باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آدھا یا پون گھنٹہ گزر چکا تھا۔ خیر، آدھے پون گھنٹے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر جہاں پہ دیوار موجود ہے، جہاں سے باہر کا حصہ یا گلی کا حصہ نظر آیا کرتا ہے، کیوں نہ کچھ دیر کے لیے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ دیر وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور 15-20 منٹ میں پھر نیچے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم لوگ دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے اپنے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں، اپنی دوستی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جھولے کے ہلنے کی آواز آتی۔ ایسا لگتا جیسے اس لوہے کے جھولے کو کوئی ہلا رہا ہے یا کوئی نہ کوئی اس جھولے کے اوپر موجود ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ نہ ہی جھولے کے اوپر کوئی موجود تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی اس طرح سے دکھائی دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہوا تھی جس کی وجہ سے یہ جھولا ہلکا ہلکا ہل رہا تھا، اور نہ صرف ہل رہا تھا بلکہ ہلنے کی وجہ سے یہ جو لوہے کی آواز ہے وہ کریٹ ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی جھولے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دوسری دفعہ بھی میں چاہتی تھی کہ اپنی کزن کو بولوں کہ یہاں سے اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے، لیکن میری جو کزن تھی شاید وہ مزید یہاں پہ رکنے کے یا یہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ 10-15 منٹ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں باتیں کرتے کرتے مزید 7 یا 8 منٹ مزید گزرے ہوں گے۔ اب باقاعدہ ایسا لگا کہ جھولے کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ہلانا یا چلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو آواز تھی یہ اس قدر واضح آواز تھی کہ اس آواز کو نہ ماننا یا اس کا انکار کرنا ناممکن تھا۔ اب جیسے ہی ہم دونوں نے اس جھولے کی طرف دیکھنا شروع کیا تو یقین کریں ایسا لگا جیسے جھولے کے اوپر کوئی بچہ جو کہ 7 یا 8 سال کا ہوگا نہ صرف بیٹھا ہوا ہے بلکہ مسلسل وہ جھولے کو کچھ اس طرح سے چلا رہا ہے یا اس طرح سے ہلا رہا ہے کہ باقاعدہ آہستہ آہستہ کر کے جھولے کی جو رفتار ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تو کنفرم تھا کہ کوئی نہ کوئی بچہ جھولے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کون بچہ تھا، کہاں سے آیا تھا اور اتنی رات میں یہاں پہ کیا کر رہا تھا، یہ سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود تھے۔ اب تک ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی بھائی، کوئی بہن یا میری کزن کا کوئی چھوٹا بھائی چپکے سے اوپر آ چکا ہے، اور نہ صرف اوپر آ چکا ہے بلکہ وہ جھولے کے اوپر بیٹھ کے جھولا جھول کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب میں نے اور میری کزن نے اس بچے کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جب ہماری نظر اس بچے کے سر کے اوپر پڑی، ایسا لگ رہا تھا اس بچے کے سر کے اوپر بال موجود نہیں ہیں، اور اس کا جو جسم تھا وہ بہت زیادہ بھاری سا یا موٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب تک ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بچہ ہے واقعی میں ہمارا بھائی یا ہمارا کزن ہے، یا پھر یہ کوئی اور مخلوق ہے یا کوئی اور بچہ ہے جو یہاں پہ آ کے جھولا جھولتا جا رہا ہے۔ اسی دورانی میں اور میری کزن، خاص طور پہ جو میری کزن تھی، وہ مجھ سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور بالآخر ایگزیکٹلی جب وہ اس بچے کے بالکل برابر میں یا سامنے جا کے کھڑی ہوئی تو ایسا لگا جیسے دیکھتے ہی دیکھتے میری کزن کے اوپر سکتہ سا طاری ہو چکا ہے۔ یقیناً وہ کوئی ایسی چیز، ایسی مخلوق دیکھ رہی تھی کہ جس کو دیکھنا یا جس کو دیکھنے کے بعد برداشت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ میری کزن بتاتی ہے کہ جب میں نے اس بچے کے چہرے کی طرف نظر ڈالی تو عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو بچہ تھا، اس بچے کی دونوں آنکھیں موجود نہیں تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ موٹا اور بہت زیادہ زخمی چہرہ ہے۔ کچھ عجیب سے اس بچے کے نقوش تھے، اور میری کزن بتاتی کہ اس بچے کے چہرے کے اوپر جو ناک موجود تھی وہ اس قدر چوڑی، اس قدر موٹی ناک تھی کہ عام طور پہ جانوروں کی یا بندروں وغیرہ کی اس طرح کی ناک ہوا کرتی ہے۔ خیر میری کزن بتاتی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کی خوفناک شکل کو دیکھا تو وہ بچہ ایسا لگا جیسے آہستہ آہستہ کر کے جھولے سے نیچے اترنا چاہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میری کزن نے اور میں نے، ہم دونوں نے ایک دم سے نہ صرف سیڑھیوں کے راستے سے نیچے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا بلکہ نیچے دوڑتے دوڑتے میری کزن کا پاؤں سلپ ہوا، اور سلپ ہونے کے بعد ایگزیکٹلی وہ کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے جا کے گری۔ جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے جا کے گری تو دروازہ کھلا اور میری امی سامنے موجود تھیں۔ اب ان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم لوگ چپ چاپ چھت کی طرف گئے تھے، اور شاید میری کزن کا پاؤں سلپ ہوا ہے اور سلپ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے آ کے گر چکی ہے۔ خیر میں نے ہانپتے کانپتے جب سیڑھیوں سے اوپر کی طرف کا اشارہ کیا، یعنی میں نے اپنی امی کو بتانا چاہا کہ دیکھیں چھت کی طرف یا سیڑھیوں کی طرف کون موجود ہے، اور جب میری امی نے ایگزیکٹلی سیڑھیوں کے آخر میں یا زینے کی طرف دیکھا تو امی کا بھی یہ کہنا تھا وہ عجیب الخلقت بچہ وہاں پہ موجود تھا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری امی کی طرف منہ کر کے مسکراتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس بچے کی آنکھیں موجود نہیں تھیں، لیکن ایگزیکٹلی وہ میری مدر کی طرف اپنا منہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ میری امی نے جلد از جلد ہم دونوں کو دروازے سے اندر کیا، اور نہ صرف دروازے سے اندر کیا بلکہ پوری رات ہم دونوں پہ دم درود کیا جاتا رہا۔ یہ جو رات تھی یہ بہت ہی بھاری رات تھی، یہ رات ہم نے جیسے تیسے بسر کی، اور اگلے دن جو ہماری قریبی مسجد تھی وہاں کے امام صاحب سے بھی ہمارے اوپر دم درود کروایا گیا۔ یہ جو رات تھی یہ ہماری اس چھت کے اوپر یا ان جھولوں کے ساتھ آخری رات تھی۔ جب تک ہم اس گھر کے اندر رہے اس کے بعد سے ہم نے وہ جھولے استعمال کرنا یا چھت پہ جانا مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا۔
गैस कराची के अंदर ये जो पाक कॉलोनी का एरिया है, इस इलाके की अपनी एक हिस्ट्री है। बहुत पुराना, बहुत कदीम एरिया है। बताया जाता है कि जब तकसीम हुई थी और पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। और इस दौरानिए में इन तमाम लोगों ने इस इलाके में बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ, बहुत सारी इस तरह की मिथ्स सुन रखी थी। और कहा जाता था कि ये जो एरिया था, ये शुरू से ही हाउंटेड एरिया था। अब जो लोग पाक कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनको पता होगा कि पाक कॉलोनी में एक नाला भी है जो उस एरिया से या उस आबादी से गुजरा करता है। उस नाले के बारे में भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी जो कि 1972 की है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए पहले इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। साथ में बताते हैं कि हमारे दादा 1972 में एक बहुत बड़ी कंपनी में, जो कि उस दौर में भी बड़ी कंपनी थी, काम किया करते थे। और उस दौर में भी अक्सर इनकी जो शिफ्ट थी वो रात के औकात में, यानी कि 11-12 बजे ऑफ हुआ करती थी। अब क्योंकि ये पाक कॉलोनी में रहते थे और जहाँ पे इनका ऑफिस मौजूद था, तो इसका और ऑफिस का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का था। कभी कभी ऐसा होता कि कोई अल्लाह का बंदा मिल जाता, कोई लिफ्ट मिल जाती, कोई कार्ट मिल जाती, तो खैरियत से घर पहुंच जाते। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि इनके दादा को पैदल ही अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जाना पड़ता था। वैसे ही एक सर्द रात थी और इनके जो दादा थे वो पैदल पैदल पहिया पहिया अपने पाँव पे चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये बताया करते थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा नाला आया करता था। इनके बड़ों ने इनको समझा रखा था कि कभी भी किसी भी ऐसी जगह से आपका गुजर हो जो कि गंदी हो, नापाक हो, जहाँ पे कचरा हो या इस तरह की गंदगी मौजूद हो, तो आप अगर नापाक हैं तो अव्वल तो आप कोशिश करें कि वहाँ से ना गुजरें, और अगर आप पाक साफ़ हैं तो कोशिश करें कि अपना हिसार कर लें। तो वैसे ही इनके दादा इत्तफाक से जब वहाँ से गुजर रहे थे, तो पूरे एरिया में, इवन के ख़ास तौर पे जो नाले के साथ का एरिया था, वहाँ पे इस कदर बदबू बसी हुई थी कि ये चाहने के बावजूद ना ही अपना मुंह खोल पा रहे थे। यानी इन्होंने अपना मुंह और नाक जो है उसको अपने हाथ से छुपा रखा था। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने मुंह को और नाक को छुपा लेंगे, तो अगर आपको तिलावत करनी भी हो तो आप उसमें करने में हेजिटेट करेंगे। तो ये खामोशी से जल्दी जल्दी वहाँ से गुजर रहे थे कि जैसे तैसे करके ये जो हिस्सा है इसको मैं क्रॉस कर सकूँ। अब ये बताते हैं कि चलते चलते जब मैंने लेफ़्ट साइड पे, यानी जहाँ पे नाला मौजूद था, उसके साथ एक छोटी सी मुंडेर थी, या आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे अक्सर लोग बैठ जाया करते थे। तो वैसे ही वहाँ पे जब इनकी नज़र पड़ी, तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि एक औरत जिसने काले कलर का लिबास पहन रखा है, कुछ अजीब तरीके से अपने मुंह को अपने घुटनों के दरमियान छुपा के, अपने सर को झुका के बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गम का, किसी अफसोस का इजहार कर रही है, या फिर शायद रो रही है। अब दादा की समझ नहीं आया कि इतनी रात में, इस सर्दी में, इस वीरान जगह पे, इस गंदी जगह पे ये औरत बिलाखिर क्यों मौजूद है। यकीनन किसी परेशानी में होगी। हो सकता है इसके शौहर से लड़ाई हो गई हो सकता है इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया हो, या हो सकता है किसी ने इसके साथ कुछ गलत काम किया हो। अब यह सोचते सोचते दादा जब उसके बिल्कुल करीब पहुँचे, यानी कि दादा और उसके दरमियान तकरीबन 12 या 13 फीट का फासला मौजूद था, तो दूर से ही दादा ने उस औरत से पूछा कि ए लड़की, तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है। अब जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो दादा ने दोबारा से उससे पूछा। दादा बताते कि जैसे ही मैंने दोबारा उस लड़की से जब ये सवाल किया, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया, तो दादा बताते हैं कि जैसे जैसे उसका चेहरा मुझे नज़र आना शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ या झलसा हुआ चेहरा है, और उस चेहरे पे लाखों नहीं करोड़ों झर्रियाँ मौजूद हैं। और इस खौफनाक चेहरे के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं, या उसकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हुई हुई हैं। एक अजीब खौफनाक सा उसका चेहरा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही लम्हे मेरे दादा के ऊपर हमला करने वाली है। दादा बताते हैं कि उसने नाक की सी आवाज़ में, यानी पतली सी आवाज़ में दादा को कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तू मुझे खाना खिला सकता है। अब दादा को अंदाज़ा तो हो चुका था कि कम से कम जो भी मखलूक है ये इंसान नहीं है,
यकीनन कोई चुड़ैल है या फिर हो सकता है कोई सैलाबा हो। खैर दादा बताते हैं कि मैंने अगले ही लम्हे तिलावत करना शुरू की और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कुरान की तिलावत करना शुरू की तो देखते ही देखते ये जो भी औरत थी ये एकदम से खड़ी हुई और इसने नाले की तरफ यानी जहाँ पे पानी मौजूद था उस तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये अपने कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे दादा ने जब इसके कदमों पे भी गौर किया तो दादा बताते हैं कि ना सिर्फ इस औरत के पाँव उल्टे थे बल्कि जैसे जैसे वो कदम रख रही थी वैसे वैसे पायल ये घुंघरू की आवाज़ आ रही थी।